حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پلک جھپکنے جتنی دیر کے لیے چھوڑ دینے پر اپنا سارا ملک بھی دے دو اور عربوں کا ملک بھی دے دو تو میں پھر بھی تیار نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ملک روم کی طرف ایک فوج بھیجی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے عبداللہ بن حذافہ نامی ایک صحابی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کو رومیوں نے گرفتار کر لیا اور پھر ان کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے جس کا لقب طاغیہ تھا، اور اسے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں۔ تو طاغیہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سے کہا، کیا تم اس کے لیے تیار ہو کہ تم اسلام چھوڑ کر عیسائی بن جاؤ اور میں تمہیں اپنے ملک اور سلطنت میں شریک کروں، یعنی آدھا ملک میں تمہیں دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پلک جھپکنے جتنی دیر کے لیے چھوڑ دینے پر اپنا سارا ملک بھی دے دو اور عربوں کا ملک بھی دے دو تو میں پھر بھی تیار نہیں ہوں۔ تو اس طاغیہ نے کہا، پھر تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا، تم جو چاہے کرو۔ پھر اس کے حکم دینے پر ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اس نے تیر اندازوں سے کہا کہ اس طرح ان پر تیر چلاؤ کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں کے پاس سے تیر گزریں، جس سے یہ مرنے نہ پائیں اور ڈر جائیں۔ اس لیے انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب بادشاہ نے ان پر عیسائی دھرم کو پھر پیش کیا، لیکن یہ انکار کرتے رہے۔ پھر اس کے حکم دینے پر ان کو سولی سے اتارا گیا۔ پھر اس بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی جس میں پانی ڈال کر اس کے نیچے آگ جلائی گئی اور وہ پانی گرم ہو کر کھولنے لگا۔ پھر اس نے 2 مسلمان قیدی بلوائے اور ان میں سے ایک مسلمان قیدی کو زندہ ہی اس کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ خوفناک منظر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دکھا کر اس بادشاہ نے ان پر پھر عیسائی دھرم کو پیش کیا، لیکن انہوں نے پھر انکار کیا۔ جب بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو زندہ دیگ میں ڈال دیا جائے، جب سپاہی ان کو دیگ کی طرف لے جانے لگے تو یہ رو پڑے۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ اب تو وہ رو پڑے ہیں۔ وہ سمجھا اب یہ موت سے گھبرا گئے ہیں، اس لیے اس نے کہا، انہیں میرے پاس لے آؤ۔ تب ان کو واپس لایا گیا۔ اب بادشاہ نے پھر ان پر عیسائی دھرم کو پیش کیا۔ انہوں نے پھر انکار کیا۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ اچھا تم روئے کیوں تھے؟ انہوں نے فرمایا، میں اس لیے رویا تھا کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تجھے اب اس دیگ میں ڈالا جائے گا اور تو ختم ہو جائے گا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے جسم میں جتنے بال ہیں اتنی میرے پاس جانیں ہوں اور ہر جان کو اللہ کے دین کی وجہ سے اس دیگ میں ڈالا جائے۔ میں تو اس وجہ سے رو رہا تھا کہ میرے پاس بس ایک ہی جان ہے۔ اس طاغیہ بادشاہ نے ان کے جواب سے متاثر ہو کر کہا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے سر کا بوسہ لے لو اور میں تمہیں چھوڑ دوں؟ تو حضرت عبداللہ نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ باقی تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دو گے؟ بادشاہ نے کہا، ہاں، باقی تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ اللہ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے، میں اس کے سر کا بوسہ لوں گا، یہ مجھے اور تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دے گا، اس سے تو سارے مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ میرا دل تو اس کام کو نہیں چاہ رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے فائدے کے لیے کر لیتا ہوں، چلو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے بادشاہ کے قریب جا کر انہوں نے اس کے سر کا بوسہ لیا۔ بادشاہ نے سارے قیدی ان کے حوالے کر دیے۔ یہ ان سب کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارے حالات بتائے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ لے، اور سب سے پہلے میں لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر ان کے سر کا بوسہ لیا تاکہ اللہ کے دشمن کو چومنے کی جو ناگواری حضرت عبداللہ کے دل میں تھی وہ دور ہو جائے۔ کنز العمال حصہ 7 پیج نمبر 62، اصابہ حصہ 2 پیج نمبر 297 کی حدیث۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.